سہیل خان افریدی نے بتایا کہ وہ اب کراچی کا بھی دورہ کریں گے، سندھ کا بھی دورہ کریں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے، بلوچستان، اور اب وہ نکلیں گے اور پورے لوگوں کو، عوام کو موبلائز کریں گے، پارٹی کو متحرک کریں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ جس حد تک بھی عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے بھی سوالات پوچھے کہ جناب یہ بتائیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک طرف آپ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات، تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اختیار جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اچکزئی مذاکرات کریں گے اور جو بھی کرنا ہے ان سے، جس نے بات کرنی ہے اچکزئی صاحب سے کریں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی کو بطور پارٹی ہمیں ہدایت ملی ہے کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکے ہیں، اس لیے پالیسی عمران خان کی ہوگی، وہ مزاحمت کی ہو، وہ مفاہمت کی ہو، مصالحت کی ہو، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ ہماری کسی ادارے سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، جمہوریت بحال کی جائے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بحال کی جائیں، اور کیونکہ پارٹی کی معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرنے دی جائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں سپیس دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات دوسری، سہیل خان افریدی صاحب نے لاہور میں جو ملاقاتیں کی، وہ کچھ ملاقاتیں بتا چکا ہوں، لیکن یو اے ای میں تقریباً 15 مہینے سے قید ہے یو اے ای میں 2 پاکستانی نوجوان، جنید جہانگیر اور سلمان رضا، اور ان کو ناحق گرفتار کیا ہوا ہے۔ ہم بھی یو اے ای کی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ان کو رہا کیا جائے اور ان کو آزاد زندگی گزارنے کی جائے گی، ان کو موقع دیا جائے، کیونکہ ان کو کس کی شکایت پر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پہ ان کو گرفتار کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کے لیے سہولت میسر کرنی چاہیے یو اے ای کی گورنمنٹ کو۔ تو سہیل افریدی ان کے گھر گئے، جنید جہانگیر کے گھر اور سلمان رضا کے گھر، اور ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے ملاقات کرنے کی کوشش کی، وہ گئے جناب حسان نیازی صاحب کی گھر کی طرف اور عمر سرفراز چیمہ کے گھر کی طرف، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اور ان کی کابینہ کو اور دیگر رہنماؤں کو روک لیا گیا، اور انہیں کینٹ اور کنٹونمنٹ ایریا میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور وہاں پہ موجود جو فوجی چوکی ہے وہاں پہ ان کو روک دیا گیا اور ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا۔ تو ان سے پوچھا سہیل خان افریدی نے کہ کیا اس سے آگے جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، پاکستان ہے، اور لیکن ہمیں حکم ہے کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 9 مئی کو یہ کیسے ممکن ہوا کہ 9 مئی کو کینٹ ایریا میں، کنٹونمنٹ ایریا میں، اور سب کچھ توڑ پھوڑ ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لوگ آتے رہے، جاتے رہے، شرپسند پھرتے رہے، گاڑیاں توڑتے رہے، آگ لگاتے رہے، تو وہ سب کچھ کیا تھا، اور اس دن یہ سیکورٹی کہاں تھی؟ کیونکہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کنٹونمنٹ ایریا میں، کینٹ ایریا میں نہیں جا سکتا، اور حالانکہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ ریاست کہلاتا ہے، اگر ریاست پاکستان کو کنٹونمنٹ ایریا میں، کینٹ ایریا میں آگے نہیں جانے دیا گیا اور ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کو پھر راستے کھول دیے گئے تھے، اور 9 مئی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ بھاری بھرکم پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، اگر ان کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو داخلے سے منع کیا جا سکتا ہے اور ان پہ حکم چل سکتا ہے، تو پھر 9 مئی کو کیا تھا؟ 9 مئی کو پھر یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو 9 مئی کا بیانیہ از خود جو ہے وہ فنا ہو گیا ہے۔ اب ایک آگے بڑھتے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے ایک خبر اور بھی ہے، وہ بھی ذرا شیئر کر لیں آپ سے، کہ جنرل فیض حمید صاحب، ان کو سزا سنائی گئی، اور سزا سنانے کے بعد پہلے تو وہ ساری بات آپ کو علم ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ کس طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب سب کچھ بہت کچھ ان کے پاس ہے، اور کبھی ان کو کہا گیا کہ سزائے موت ہو جائے گی، کبھی کہا گیا 25 سال ہو جائے گی، کبھی کہا گیا کہ وہ انڈیا کے طرح آتے ہیں، کبھی کچھ، تو لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ اور جب سزا سنانے کا وقت آیا تو جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنانے کے لیے نہ ہی عدالت لگی، نہ ہی ان کے وکیل کو عدالت پہنچنے کا موقع دیا گیا، اور نہ ہی جنرل فیض حمید کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور ایک پریس ریلیز جاری کر کے معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید نے آج اپیل فائل کر دی ہے اور اپنی سزا کے خلاف، اور یہ اپیل فائل کی ہے
آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کے سامنے، کیونکہ یہی طریقہ ہے۔ اور ملٹری کورٹ نے سابق DGI کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور ان کو اب اپیل انہوں نے فائل کر دی ہے آرمی چیف کے سامنے۔ اب یقیناً آرمی چیف جو ہے وہ یہ اپیل خارج کر دیں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں خارج کریں گے، کیونکہ جنرل فیض حمید کو یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے خبریں چلوائی گئیں، پہلے تو خبریں چلوائی گئی اور ان خبروں کے بعد ہی ہم نے کہا تھا چیک تو کیا جائے کہ معاملہ کیا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ 9 مئی کا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیں اور بتائیں کہ یہ عمران خان نے باقاعدہ طور پہ ویل آرگنائزڈ منظم طریقے سے سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ عمران خان نے پلان کیا تھا، اور یہ آپ بیان دے دیں۔ تو جنرل فیض حمید نے ایسا کوئی بھی بیان دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ شرط ان پہ، یہ آفر ان کو کی گئی جب سزا سنا دی گئی۔ سزا سنانے کے بعد انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو پتلی گلی سے نکال دیں گے اور ہم آپ کی سزا فوری طور پہ سسپینڈ کر دیں گے، تو بس آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں۔ کیونکہ اس کے بعد جب یہ توغدو کی جا رہی تھی، کوشش کی جا رہی تھی، تو فیصل واڑا صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے یہ خبریں بیان کرنا بھی شروع کر دیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف بہت بڑی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اب عمران خان بغاوت غداری کے مقدمے سے نہیں بچ سکیں گے، اب ان کو ریاست مخالف مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک میڈیا ٹرائل تو ضرور تھا، لیکن حقیقت میں یہ کامیاب نہ ہو سکا، اور جنرل فیض حمید نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 100% جھوٹ ہے کہ میں ایک ایسی بات کروں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہ آفر جو ہے وہ قبول نہیں کی اور انکار کر دیا، جس کے بعد پھر ان کو ایک کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، اور اب جو ہے وہ ان کو اپیل فائل کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ میری ذمہ داروں سے بات ہوئی تو ان کو مقدمے کی کاپی نہیں دی جا رہی تھی، اور اس میں بھی کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ کا چکر چلایا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اپیل انہوں نے کر دی ہے، کیونکہ 30 دن کے اندر اندر اپیل کرنا ہوتی ہے، تو آرمی چیف کے سامنے اپیل کی ہے اور یہ اپیل خارج ہو جائے گی، کیونکہ جو جنرل فیض حمید کو کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی کوئی جھوٹی گواہی یا کوئی ایسی سازشوں کے تانے بانے میں نہیں پڑنا چاہتا، لہذا آپ نے سزا سنا دی، آپ کی بڑی مہربانی، اب میں جانوں اور عدالتیں جانیں۔ تو لہذا یہ معاملہ جب کھلے گا، جب ہائی کورٹ میں، اوپن کورٹ میں جب یہ مقدمہ آئے گا، تب کھلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا راز پنہا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ جنرل فیض حمید نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو، سابق DGI SVR جنرل آصف غفور صاحب کو بلایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل رضوان، جنرل نوید مختار، ان کو بھی بلایا تھا کہ جی ان کو بھی بلایا جائے، جنرل پاشا کو بلایا جائے، جنرل ظہیر کو بلایا جائے، جنرل باجوہ کو بلایا جائے، وٹنس باکس میں لایا جائے، اور اس میں پھر باتیں ہوں گی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بلایا جائے، شاہ خاقان عباسی صاحب کو بلایا جائے اس وقت جو وزیر اعظم تھے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی لایا جائے وٹنس باکس میں، تو لیکن کسی کو بھی وہاں پہ وٹنس باکس میں نہیں لائے گئے، اور یہاں تک کہ نوٹس بھی ایشو نہیں کیے فوجی عدالت نے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ 9 مئی کا جو ہے معاملہ یہ وہیں کا وہیں ہے، اور حسان نیازی صاحبہ کی والدہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیجئے انہیں کی زبانی۔ مجھے تو کوئی میں اس پہ حیران نہیں ہوں، کیونکہ جو ظلم تب سے چلا ہے اسی طرح یہ، نہ یہ عورت دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، نہ کسی کا گھر دیکھتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر گھسے، میرے جاننے والوں کے گھروں میں گھسے، نہ عورت کی عزت چھوڑی، نہ تو یہ۔ اور میں تو دیکھیں، میں یہی ان سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں ماں ہوں، میرا بیٹا 2.5 سال سے جیل میں ہے، اور ابھی تک کوئی قصور نہیں بتایا کہ کس چیز کی سزا ہے۔ سزا دے دی ہے، ان کو نہیں پتا دی کس وجہ سے ہے، کوئی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور ملٹری کیا ہے، ملٹری بھی پاکستان کی ملٹری ہے، ان کو ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ وہ جیل میں ہے، نہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، نہ رائٹ آف بیل ہے۔ اب وہ جیل میں پڑے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم تو اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں، اور میں تو ان کو یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرا تو سوچتی ہوں جتنی ہم مزاحمت کر سکیں ہم کریں، ہم اس کا مقابلہ کریں، ورنہ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ اس کو ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ظالم تو ڈرپوک بھی ہوتا ہے، ظالم ڈرتا بھی ہے، کیونکہ ظالم کو پتہ ہے اس کے اوپر واپس آئے گا یہ سب کچھ۔ تو سب کو چاہیے اب اس کا مقابلہ کریں،
ان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ہمیں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خوفزدہ ہیں تبھی یہ کر رہے ہیں, ورنہ یہ میرے گھر آ جاتے تو ان کا کیا ہو جانا تھا, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. میرا نہیں خیال یہ سو بھی سکتے ہیں, کیونکہ ان کو خوف اتنا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب لوگ کیا کریں گے. جب ظلم کیا تو ان کے ساتھ ان کا تو بہت برا انجام ہوگا انشاءاللہ. تو نورین نیازی صاحبہ تھی, حسان نیازی صاحبہ کی والدہ ہیں, تو بتا رہی تھیں. تو معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک تو آپ نے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ سزائیں سنا دی, ایک فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کے چکر میں, اور اس کے بعد سزائیں سنانے کے بعد اگلا ظلم یہ ہے کہ ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دے رہے. اس سے اگلا ظلم یہ ہے کہ آپ ان کو رائٹ آف بیل بھی نہیں دے رہے, یعنی کہ ضمانت پر رہا بھی نہیں ہونے دے رہے, اور ان کو سول جیلوں میں رکھا ہوا ہے لیکن وہ فوج کی تحویل میں ہیں. تو یہ از خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ اور ظلم ہے. یہ تکلیف دہ نہیں, ظلم ہے معاملہ, کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان ایک ہی چیز ہے. تو یہ ریاست طیبہ میں یہ کچھ نہیں ہوتا, اتنا ظلم نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹے مقدمات میں بے گناہ لوگوں کو سزائیں سنوائیں اور اس کے بعد پھر مزید ان پہ ظلم کریں کہ ان کو انصاف بھی مہیا نہ کریں. یہ ممکن نہیں ہے. اگلی خبر ہے مرزا محمد علی جہلوی صاحب کی. نامور اسکالر ہیں اور ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں, انجینئرنگ کی ہوئی تھی. تو وہ پچھلے دنوں ایک توہین مذہب کے توہین رسالت توہین مذہب کے جرم میں ان کو جانا پڑ گیا اڈیالہ جیل میں. اب وہ رہا ہو گئے ہیں ضمانت پر اور ان کو مبارکباد. اور واپس آ کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ارشاد بھٹی صاحب کو, اور اس میں ان کا جو انٹرویو کا پورا مغز ہے اور وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی پرباش زندگی گزار رہے ہیں اڈیالہ جیل میں, اور ان کو ایک چکی نہیں 6 چکیاں دی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ 6 چکیاں نہیں ہیں, وہ ایک چکی ہے اور باقی چکیاں خالی پڑی ہیں, کیونکہ اس کے بعد ان کو ایک چکی میں بند کیا ہوا, وہی جو ڈیتھ سیل کال کوٹڑی نظر آتی ہے 6x8 فٹ کی, اور اسی میں ان کو قید رکھا جاتا ہے. باقی تینوں چکیاں جو ہیں وہ باقی 5 چکیاں وہ خالی پڑی ہیں, اور وہ وہاں پہ اور وہ بھی اسی طرح کی چکیاں ہیں جیسی کہ ان کی اپنی کال کوٹڑی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب, تو اس کے علاوہ اس پورے ایریا کو جو ہے وہ سخت سیکورٹی حصار میں رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے ایک چکی جو ہے یا ایک کار کوٹڑی جو ہے وہ الگ سے نہیں ہوتی, بلکہ وہ 2-2 4-4 6-6 ایک برآمدہ ٹائپ ہوتی ہے, اس کے آمنے سامنے بنی ہوتی ہیں. تو یہ مرزا صاحب نے یہ باہر آ کے جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ دیسی گھی کی خوشبو آتی تھی, اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں. تو یہ اس کو ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے کافی سوالات کیے ہیں. تو بنیادی جو سمجھا مطمع نظر ان کا نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ باہر جا کے بتایا جائے کہ جناب میں خود عمران خان کے ساتھ والی چکی میں گرفتار تھا, وہاں پہ اریسٹ تھا, تو میں نے وہ چیزیں دیکھی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو مشقتی جاتا تھا کہ ان کے مشقتی سے وہ کرکٹ کی باتیں کرتے تھے. پھر ایک بات انہوں نے ایڈمٹ کر لی کہ جی 4 نومبر کے بعد میں نے ان کی آواز نہیں سنی, اور 4 نومبر کے بعد کوئی ہم نے نہیں دیکھا اور پوچھا بھی نہیں. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ ان کو قید تنہائی میں جب رکھا گیا ہے تو اس کا قید تنہائی میں ہی ان کو اصل میں تکلیف دی گئی ہے, عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی. تو 4 نومبر پورے کا پورا نومبر کا مہینہ جو ہے ان کو اریسٹ رکھا گیا اور قید تنہائی میں رکھا گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 26 نومبر آ رہا تھا اور ان کا خطرہ تھا کہ 26 نومبر کو بہت بڑی کال نہ دے دی جائے, اس لیے بھی یہ سب کچھ کیا گیا. اب دسمبر بھی گزر گیا اور ابھی بھی ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو بہرحال مرزا جیل صاحب جو ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ بہرحال انہوں نے جو وہاں پہ دیکھا وہ اپنے انداز میں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی.